الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک سوال بار بار آتا ہے اور ہم سب کو جاننا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آدمی جنابت کی حالت میں یا جنوبی آدمی ہو یا عورت ہو یا حیض کی حالت میں ہو عورت، تو کیا وہ اللہ کا ذکر کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے اور بہت ساری دعائیں وہ کر سکتا ہے؟ ایک سوال ہے، بار بار آتا ہے، اور کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ، اور ایسا کہا بھی جاتا ہے کہ جو جنوبی ہے یعنی ناپاک ہو گیا ہے، غسل کی ضرورت ہے، تو وہ اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتا ہے، قرآن بھی نہیں بول سکتا ہے، اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ ایسا سوال آیا، کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں چونکہ علم نہیں ہوتا۔ علم سب سے بڑا علاج ہے جہالت کا۔ آدمی کے پاس اگر علم نہیں ہوتا ہے تو دین کے معاملے میں بھی وہ باتیں بول دیتا ہے جو کتاب و سنت میں ہے ہی نہیں، اور یہ بہت بڑی جرات ہے، آدمی کو چپ رہنا چاہیے اگر نہیں معلوم ہے تو سماج میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سنی سنائی باتیں بول دیتے ہیں۔ ایسا ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ علماء سے رجوع کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ تو یہ سوال ہے کہ آدمی جنوبی اگر ہو گیا، رات میں ناپاک ہو گیا، اب ہو سکتا ہے وہ صبح غسل کرے، فجر سے پہلے غسل کرے، یا کبھی دن میں جنوبی ہو گیا، تو کیا وہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے، کر سکتا ہے، اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جتنے اذکار ہیں سب پڑھ سکتا ہے۔ وہ دعائیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعائیں ہیں مانگنا چاہے وہ مانگ سکتا ہے، اللہ کے نام کا ذکر کر سکتا ہے، اور ایسے ہی درود پڑھ سکتا ہے، یہ سب کر سکتا ہے، کچھ بھی منع نہیں ہے۔ ایسے جو عورت حائضہ ہے، یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی بہت ساری عورتوں میں ہوتی ہے۔ کتنی عورتیں آپ دیکھیں گے کہ اگر پیریڈ کا وقت شروع ہو گیا تو جب تک وہ رہتا ہے نا 5-7 دن جو بھی ہے، وہ کوئی بھی عبادت نہیں کرے گی، وہ کچھ بھی نہیں کرتی ہے۔ حالانکہ کیا منع کیا گیا حائضہ عورت کے لیے؟ نماز نہیں پڑھے گی اور روزہ نہیں رکھے گی، 2 چیز سے منع ہے، نماز اور روزہ 2 چیز سے منع ہے۔ باقی اور کسی چیز سے منع ہے؟ کسی اور عبادت سے منع کیا گیا؟ نہیں منع کیا گیا۔ وہ بھی ایک عورت اگر حائضہ ہے تو وہ حیض کی حالت میں سارے اذکار کر سکتی ہے، سارے ذکر کر سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے ہی درود کثرت سے پڑھ سکتی ہے، رات کی ساری دعائیں پڑھ سکتی ہے، سونے سے پہلے کے اذکار پڑھ سکتی ہے، صبح و شام کے اذکار پڑھ سکتی ہے، سب کر سکتی ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کی تلاوت بھی علماء نے کہا۔ اصل میں صرف اختلاف اس میں یہ ہے کہ جنوبی آدمی قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے یا نہیں، اور حائضہ عورت قرآن کی تلاوت، ذکر تو سب کر سکتے ہیں، چاہے وہ جنوبی ہو اور چاہے حائضہ ہو، سب کے سب ذکر کر سکتے ہیں، ساری دعائیں، سارے اذکار، سارے درود سب پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کی تلاوت میں علماء میں اختلاف رہا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جو ہے جنوبی آدمی ہے تو قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، اور حائضہ عورت ہے تو قرآن کی تلاوت نہیں کرے گی۔ لیکن اس میں دوسرے علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی کر سکتا ہے، قرآن سن سکتا ہے، قرآن کی تلاوت صرف چھونے کے تعلق سے ہے کہ چھوئے نہیں، لیکن جہاں تک پڑھنا ہے پڑھ سکتے ہیں۔ اصل میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، یہ حدیث ہے۔ تو اسی حدیث سے علماء نے دلیل لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں، تو آپ کے اوپر ایسے بھی حالات آتے تھے کہ آپ جنوبی ہیں، لیکن آپ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ مطلب ایک آدمی جنوبی کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ اور علماء نے کہا کہ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، تو آدمی پڑھنا چاہے، ٹھیک ہے۔ چھونے کے معاملے میں اختلاف ہے کہ چھوئے، تو بعض علماء نے کہا حائضہ عورت اگر وہ ہاتھ میں گلوز پہن لیتی ہے، کچھ علماء نے کہا ہے کہ پہن لے، کپڑا لگا، اس کے بعد پڑھ سکتی ہے، سارا ذکر کر سکتا ہے، جنوبی ہو چاہے حائضہ عورت ہو، سارے اللہ کے اذکار، جتنے بھی اذکار ہیں سب کے سب ذکر کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے آدمی۔ اور ایسے ہی دعائیں، جتنی بھی قرآن کی جتنی دعائیں سب مانگ سکتے ہیں، صبح و شام کے اذکار پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ تو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جو بات سماج میں کہی جاتی ہے، اور شیطان بھی اس میں مدد کر دیتا ہے،
کہ ایسے لوگ جو ہے ایک دم عبادت سے دور ہو جاتے ہیں. آپ گھروں میں عورتوں کو دیکھیں گے کہ اس حال میں کوئی ذکر نہیں کرتی, کوئی عبادت نہیں کرتی ہے گھر میں. نماز نہیں پڑھنا نا تو کوئی ذکر نہیں کرنا, کوئی عبادت نہیں. حالانکہ ساری عبادتیں کرنا ہے, صرف نماز نہیں پڑھنا ہے اور روزانے رکھنا ہے بس. تو یہ ایک سوال آیا تھا. تو ہم سب اپنے گھروں میں بھی لوگوں کو بتائیں, عورتوں کو بتائیں, بیٹیوں کو بتائیں, بچیوں کو بتائیں, کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے ہم گھر میں بتائیں. کہ نہیں بتائیں گے تو وہی چیز زندگی بھر رہے گا کہ بھئی اگر وہ پیریڈ چل رہا ہے تو کچھ نہیں کریں گے. بتائیں کہ سب کر سکتے ہیں سوائے نماز اور روزہ کے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفر اللہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.